الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی قربانی کے متعلق چند باتیں سماعت کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ماہ ذوالحجہ کی فضیلت قرآن و حدیث میں کیا بیان کی گئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ ذوالحجہ اسلامی سال کا سب سے آخری مہینہ ہے، اور قرآن پاک میں جن 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے ان میں سے ایک مہینہ ماہ ذوالحجہ کا بھی ہے، اور ماہ ذوالحجہ کو جو ہے قربانی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور اسے حج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک میں۔ اس نے جب سے زمین اور آسمان بنائے ان میں 4 مہینے حرمت والے پائے جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مکمل 12 مہینے ہیں، لیکن ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا ہے، انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، چاہے محرم ہو یا ربیع الثانی ہو یا پھر شعبان المعظم یا رمضان شریف ہو، ہر مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے۔ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ فرمایا جاتا ہے رجب المرجب، جسے حدیث پاک میں اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، دوسرا مہینہ ذوالقعدہ کا جس میں ہم ابھی فی الحال داخل ہیں اور جو عنقریب ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور تیسرا مہینہ ذوالحجہ کا ہوتا ہے جسے قربانی کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ ہے محرم شریف کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن ان 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، جو فضیلت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں بھی ایک مہینہ ایسا ہے جو ان تینوں پر فوقیت رکھتا ہے، ان تینوں مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے، اور اس کی چند وجوہات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ذوالحجہ کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اسی میں قربانی بھی پیش کی جاتی ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس مہینے کو حرمت والے 3 مہینوں پر جو فوقیت دی گئی ہے، اس کی علت علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ اجتماع عظیم کا مہینہ ہے، اجتماع عظیم، کیونکہ اس ماہ میں دنیا کے ہر گوشے سے، دنیا کے ہر ممالک سے مسلمان نکل کر جو ہے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور پھر جو ہے وہاں پہنچ کر عبادات ادا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پھر فرمایا گیا کہ ماہ ذوالحجہ جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اب کیسے صبر کا مہینہ ہے اسے بھی جان لے کہ مسلمان عرفات کے میدان میں
جو تپتی ہوئی دھوپ میں میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر حاضر ہو کر جو ہے دعائیں کرتے ہیں، عبادات بجا لاتے ہیں، اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ تپتی ہوئی دھوپ میں کون رہنا پسند کرے گا، تپتی ہوئی دھوپ میں کون ٹھہرنا پسند کرے گا، لیکن اللہ کے لیے جو لوگ حج کے لیے نکلتے ہیں، رسول اللہ کی سنہری جالیوں کی زیارت کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، وہ میدان عرفات میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صبر تحمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اسی لیے اس مہینے کو صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر مسلمان بے شمار صعوبتوں کے باوجود محض رضائے الہی کے واسطے لبیک اللہم لبیک کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا پڑھتے ہیں۔ اور پھر یہی وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان اللہ عز و جل کی برگزیدہ بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے زوجہ محترمہ ہے، اس بندی خاص نے جو اس وقت صفا اور مروہ دو پہاڑی پر سعی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلمان بندے جو ہے وہ ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور وہاں پر دوڑ لگا کر ان کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ ماہ ذوالحجہ کے متعلق چند باتیں تھیں، لیکن یاد رکھیں جیسے ہی ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو ہر مسلمان کے دل و دماغ میں قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہر مسلمان قربانی کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ماہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں اس میں جو عبادت کریں تو اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوتا ہے، اس بات سے اندازہ لگائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا من عشرۃ ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ مشکات شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دن کس کے نزدیک؟ جس خالق و مالک نے آپ اور ہم کو پیدا فرمایا ہے، اس اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دن جس میں اس کی عبادت کی جائے وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ فرمایا گیا کہ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، سبحان اللہ، اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی فضیلت ہے اس ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی کہ کوئی بندہ 1 روزہ رکھے تو مولا تبارک و تعالیٰ 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرمائے، بندہ 1 رات قیام اور عبادات میں گزارے تو مولا تبارک و تعالیٰ اسے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ آپ غور کریں، آج پوری رات عبادت کرنے کا اور پورا سال عبادت کرنے کا کسی کے پاس وقت نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ وہ 10 رکعت یا 8 رکعت اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مژدہ سنا رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ماہ ذوالحجہ میں 1 روزہ رکھ لے تو اسے سال بھر عبادت کرنے کا ثواب دیا جائے، اور 1 دن اور 1 رات عبادت کر لے تو اسے سال بھر عبادت کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ مژدہ سنایا جاتا ہے مومنوں کو، ماہ ذوالحجہ میں روزے رکھنے والوں کو، ماہ ذوالحجہ میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اسی ماہ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ جو آتی ہے تو اس دن قربانی ادا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں
قربانی کیسی چیز ہے، اس میں کیا فوائد ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبی عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر، تو تم اے محبوب تم نماز ادا کرو اور قربانی ادا کرو، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے قربانی بھی ادا کرو اور نمازیں بھی ادا کرو۔ دوستان محترم، اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ نصیحت کی جا رہی ہے اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے قرآن مقدس کے ذریعے کہ نماز ہو یا قربانی ہو، قربانی جو کی جاتی ہے وہ سب کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ رب کے لیے ہونا چاہیے۔ قربانی جو ہوتی ہے وہ گوشت کی نیت سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ جب اس طرح بندہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے مژدہ سناتے ہیں، قیامت کے دن مژدہ سنائے گے، اسے حشر کے دن مژدہ سنایا جائے گا، اس کی قبر کے لیے مژدہ پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ اب ایک بات کو سمجھ کر چلیں کہ ہم جو قربانی کہتے ہیں، قربانی یہ قربانی ہے کیا؟ چنانچہ لفظ قربانی جو ہے وہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں قربان کہتے ہیں۔ چنانچہ لفظ قربان قرب سے بنا ہے، جیسے انگلش میں آپ نے سنا ہوگا فیوچر ٹینس، پاسٹ اور اس کے علاوہ پریزنٹ، حال، ماضی، مستقبل۔ اسی طرح عربی بھی ایک لینگویج ہے، اس میں بھی پاسٹ ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے اور پریزنٹ ہوتا ہے، لیکن فرمایا گیا کہ قربان جو ہے یہ قرب سے بنا ہے، جس کا معنی ہے قریب ہونا۔ تو گویا قربانی اللہ عز و جل سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے قربانی۔ جو لوگ سچے دل سے، خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو قربانی کا ایک مقصد، قربانی کا ایک فائدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قربانی کی جائے وہ اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ ریاکاری اس میں ہو، نہ دکھاوا اس میں ہو، بلکہ اللہ کے لیے جو قربانی کرتا ہے تو پھر اللہ اسے اپنے قریب بھی کر لیتا ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اسے مقرب اپنا بندہ بنا لیتا ہے۔ اب قربانی کیا ہے یہ بھی سنتے ہوئے چلیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کونین کے والی سرکار عالی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ فما لنا فیہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب ہمارے لیے اس قربانی میں کیا فائدے ہیں، کیا بینیفٹ اس کا قربانی میں ہے ہمارے لیے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے برابر تمہارے لیے اس میں نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو بندہ قربانی ادا کرتا ہے، قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ پھر ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قربانی تمہیں کل بروز قیامت بھی فائدہ پہنچائے گی۔ وہ اس انداز میں ہوگی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن انسان کے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ خون بہانا ہے۔ یعنی قربانی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ جانور کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے
اس کے خون بہانے کے ساتھ۔ مزید فرمایا جاتا ہے کہ بے شک وہ جانور قیامت کے دن، یعنی جسے قربان کیا گیا ہے، وہ جانور قیامت کے دن اپنی سینگ، اپنے بال اور اپنے خور کے ساتھ آئے گا، اپنے دیگر اعضاء کے ساتھ آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں جب تم قربانی کرتے ہو تو قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت دی گئی ہے۔ اللہ اس آدمی کو بھی اپنا مقبول بنا لیتا ہے اور اس جانور کی قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، جو قربانی اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک اور مقام پر دیکھیں، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر، یعنی اچھے صاف دل کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کی، تو وہ قربانی جہنم کی آگ سے حجاب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یعنی اس حدیث پاک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اگر کوئی گناہ گار نے اگر قربانی کی ہو تو فرمایا گیا کہ وہ قربانی اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی، ڈھال بن جائے گی، جو قربانی کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند احادیث کریمہ تھی جو قربانی کے متعلق آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ یقیناً قربانی میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اس میں جو قربانی ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے نور کی برسات نازل فرماتا ہے، اور پھر قربانی کا جانور بھی جو ہے اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہو۔ اس لیے ہمیشہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، قربانی ریاکاری کے لیے نہیں ہونی چاہیے، قربانی گوشت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو ریاکاری سے بچائے اور ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو جو ہے زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔